الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ دینی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے اللہ کے مہینے محرم اور عاشورے کی فضیلت۔ یہ بڑے مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ ماہ محرم ہجری سال کے مہینوں کی ابتدا اور سن ہجری کا پہلا مہینہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کا مرتبہ اور مقام اونچا ہے۔ یہ حرام مہینوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں فرعون اور اس کی جماعت کے خلاف موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مدد فرمائی۔ جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے سے شروع کیا اور حرمت والے مہینے پر ختم کیا۔ رمضان کے علاوہ سال کا کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک محرم سے بڑا ہو۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 پے در پہ ایک ساتھ ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ اکیلا ہے، وہ رجب ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں اس بات کی حرمت بڑھ جاتی ہے کہ کوئی بندہ گناہ اور نافرمانیاں کر کے اپنے اوپر ظلم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں، یہی صحیح دین ہے، بس تم ان کے بارے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کا مہینہ یعنی اللہ کے مہینے محرم میں جو اہم عبادتیں خاص ہیں، ان میں سے ایک عبادت روزہ ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا تاکیدی حکم آیا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینۃ وجدهم یصومون یوما یعنی یوم عاشوراء فقالوا هذا یوم عظیم وهو یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ واغرق آل فرعون فصام موسیٰ شکرا للہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم انا اولی بموسیٰ منہم فصامہ وامر بالصیام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو لوگوں کو ایک دن یعنی عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے، یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، آل فرعون کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی شکر گزاری میں اس کا روزہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے مقابلے میں موسیٰ سے زیادہ قریب ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا اور لوگوں کو اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس دن کے افضل ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس دن کے روزے کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتجرع صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء، یعنی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ کسی دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اور روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی عاشورے کے دن کا۔ اس دن کا روزہ بڑے نفع اور ثواب کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی یہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے ساتھ
نویں دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا ترجمہ ہے، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نویں کو روزہ رکھوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اطاعت و فرمانبرداری کو غنیمت سمجھیں اور گناہوں کا کفارہ بنانے، ثواب حاصل کرنے اور نیکیاں کمانے کے لیے ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی توفیق سے نواز دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔